اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک موقع سے پانی ختم ہوا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ کہیں کسی کے در سے ملے نہ ملے، لیکن آمنہ کے لال کے در سے ضرور ملے گا۔ اب تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کر دیجئے یا رسول اللہ۔ کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ ہم بھی پیاسے ہیں، وہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں، یا رسول اللہ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو تو صحیح، کیا وہ تمہیں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے، پہاڑ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور جس کا رنگ کالا ہے، کالا، اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ پیارے مسلمانوں توجہ کرو، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو قربان جاؤ اپنے مصطفیٰ پر۔ میرے مصطفیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ اس غلام کا رنگ بھی بتا رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ اس غلام کا رنگ کالا ہے، کالا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا نہ چھپا، تم پہ کروڑوں درود اللہ الصمد۔ اب صحابہ اکرام پہاڑ کے پیچھے پہنچنے کے بعد اس غلام کو پکڑنے کے بعد کہا چلو تمہیں آمنہ کے لال نے بلایا ہے، چلو تمہیں مدینے کے ہلال نے بلایا ہے۔ اب وہ غلام کہتا ہے میں کسی اور کا غلام ہوں، میرا بادشاہ کوئی اور ہے، میرا مالک کوئی اور ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ارے سارے مالکوں کا مالک تمہیں بلا رہا ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کہا کون بلا رہا ہے؟ کہا آمنہ کا لال، مدینے کا ہلال بلا رہا ہے۔ وہ منع کرتا ہے لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بات سنتا ہوں، تمہارے نبی کی بات سنتا ہوں۔ اب نبی کی بارگاہ میں صحابہ لائے، اور صحابہ لانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہے۔ اب اتنا کہا اس غلام سے قریب آ جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں ایک بیلا پانی چاہیے، یعنی ایک کٹورا پانی چاہیے۔ کہا ایک کٹورا پانی کا کیا کرو گے؟ ایک کٹورا پانی کا کیا کرو گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، اور جتنے میرے صحابہ ہیں سب پانی پئیں گے۔ کہا ایک بیلے میں پانی میں کیا ہو جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا دینا ایک کٹورا پانی دینا تیرا کام ہے، اس میں برکت کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، پروردگار کا کام ہے۔ اتنا کہا اس نے ایک پیالہ پانی دیا، اور دینے کے بعد میں پھر میرے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے، وہ نورانی ہاتھ اٹھا دیے، اور اٹھانے کے بعد میں پھر میرے مصطفیٰ نے دعا کی اے پروردگار عالم اس پانی میں برکت عطا فرما دے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، صحابہ فرماتے ہیں اس پانی میں اتنی برکت ہوئی جس کے گھوڑے پیاسے تھے سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا، جس کے اونٹ پیاسے تھے سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، جسے غسل کی حاجت تھی اس نے غسل کر لیا، جنہیں وضو کی ضرورت تھی انہوں نے وضو کر لیا، اور ہم نے سب نے تمام نے پانی پی لیا۔ لیکن جیسے اس کٹورے کو دیکھا پانی اتنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کر دی کہ سارے صحابہ نے پانی پی لیا، سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا، لیکن پانی اتنا کہ ہی اتنا ہے۔ اب وہ جو غلام تھا، جو حبشی غلام تھا جس کو یہ صحابہ پکڑ کر لائے تھے، اس نے ہاتھ میں کٹورا لیا، اور لینے کے بعد میں جھانک کر دیکھا تو اب کیا دیکھتا ہے؟ جو اس کا رنگ کالا تھا اب کالا نہیں بلکہ نورانی نظر آ رہا ہے۔ وہ صحابہ سے کہتا ہے مجھے دو چیزیں بڑی ہینگ کر رہی ہیں، دو چیزیں بڑی حیرت میں ڈال رہی ہیں۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا پتہ کیا بات ہے؟ کہا جب میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا تھا، جب میں اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتا تھا تو مجھے کالا نظر آتا تھا، لیکن جب آج جھانک کر دیکھ رہا ہوں تو مجھے نورانی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں میں دیکھتا تھا شیشے میں دیکھتا تھا تو مجھے کالا نظر آتا تھا، لیکن جب آج دیکھ رہا ہوں تو نورانی نظر آ رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر صحابہ سے کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سارا پانی اور اتنی برکت کیسے ہو گئی؟ تو پھر میرے مصطفیٰ
मुबारक की तरफ को इशारा किया सहाबा ने, कहा ये वो हैं जिनके सदके में तुझे पैदा किया गया, ये वो हैं जिनके सदके में हम पैदा किए गए, ये वो हैं जिनके सदके में सूरज को बनाया गया, ये वो हैं जिनके सदके में चांद को बनाया गया। और जैसे ही उसने देखा कि सारे सहाबा ने पानी पी लिया, सारे ऊंटों ने पानी पी लिया, और जब ये मौजिज़ा देखा तो हाथ बढ़ाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। अब इसने कलमा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में मेरे सीने इसने कलमा पढ़ा, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जा अपने बादशाह के पास चला जा। ए दुनिया, मुस्तफ़ा ने जिसको भी कलमा पढ़ाया है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुद उसकी मर्जी से पढ़ाया है। जब जब जिसने कहा है मेरे मुस्तफ़ा ने तभी कलमा पढ़ाया है। जबरदस्ती कलमा कोई सी भी तारीख में देख लो, मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा नहीं पढ़ाया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, और ये दुनिया के लिए मैसेज है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जा अपने बादशाह के पास चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली सदी, आने वाली नस्ल ये कहे कि मुस्तफ़ा ने कहा जा अपने बादशाह के पास चला जा। अब जैसे ही बादशाह के पास पहुंचा, यानी अपने मालिक के पास पहुंचा, उसने दस्तक दी दरवाजे पर, उसने दरवाजा खोला, और खोलने के बाद में फिर मैं उसका दरवाजा खोलने के बाद में अब उसका मालिक आया, कहा तू कौन है? कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो कहा तू मेरा गुलाम नहीं है। उसने सारा वाकया बताया, और बताने के बाद में कहा अच्छा ऐसा मामला है, चल मुझे भी उस बारगाह में ले चल जहाँ तू मुसलमान होकर आया है, जहाँ तू कलमा पढ़कर आया है। अब ये अपने बादशाह को लाया, अब नबी की बारगाह में आया, और वो भी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब तुमने मेरे गुलाम को भी कलमा पढ़ा दिया है तो हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए। और कलमा पढ़ा दिया गया, अब ये दाखिल इस्लाम हो गए। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।